سوشل میڈیا کے ناظرین اور سامعین، آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں اکنا کے مین آفس۔ یہاں پہ منعقد ہو رہی ہے ایک شعری نشست۔ یہاں شکاگو کے مقامی شاعر تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کریں گے۔ آئیے لے کے چلتا ہوں، ملاتا ہوں یہاں کے شکاگو کے مقامی شاعروں سے اور یہاں اس نشست کی جھلکیاں دکھاتا ہوں۔ آئیے میرے ساتھ۔ معزز سامعین اور ناظرین، سب سے پہلے آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں شکاگو کے ہر دل عزیز شاعر جناب نظر نقوی صاحب، جن کے کلام میں آپ دیکھیں گے بلا کی فلاسفی، فصاحت اور بلاغت۔ منظر بھوپالی کے ان دو اشعار کے ساتھ ان کو دعوت کلام دی جا رہی ہے۔ ایک عجیب ٹھنڈک ہے اس کے نرم لہجے میں، ایک عجیب ٹھنڈک ہے اس کے نرم لہجے میں، لفظ لفظ شبنم ہے، بات بات پیاری ہے۔ کہہ دو میر و غالب سے ہم بھی شعر کہتے ہیں، کہہ دو میر و غالب سے ہم بھی شعر کہتے ہیں، وہ صدی تمہاری تھی یہ صدی ہماری ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ان کا کلام۔ اب آپ کے روبرو ہیں جناب نظر نقوی۔ کہیں کہ میں بم گرا کے بھی نوبل انعام چاہتا ہوں، میں بم گرا کے بھی نوبل انعام چاہتا ہوں، سروں کی فصل بطور طعام چاہتا ہوں، اور غلام بن کے رہو ورنہ مارے جاؤ گے، غلام بن کے رہو ورنہ مارے جاؤ گے، میری خدائی ہے میں انتظام چاہتا ہوں۔ شروع ہو گئی کہاں پر؟ دنیا پر چھوڑ کے دنیا پر ہو گئی، ہم پر ہی ہو رہی ہے، جہاں بھی ہو رہی ہے ہم پر ہی ہو رہی ہے، ہم پر ہی ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ وقت ہے، مشکل وقت ہے، گزر جائے گا 3 سال اور اللہ کرے اس سے جلد ختم ہو جائے۔ ایک قطع ہے کہ وہ تیرگی میں نور کی برسات بن گئی، وہ تیرگی میں نور کی برسات بن گئی، نا آشنائی لطف ملاقات بن گئی، نا آشنائی لطف ملاقات بن گئی، میں جل رہا تھا دن کی تمازت میں جب نظر شبنم کے رس میں بھیگی وہ ایک رات بن گئی۔ اچار پیش کرتا ہوں، اس کا مسئلہ نہیں ہوا۔ میں نے اپنی ہی مدیت میں کٹایا پرچہ، میں نے اپنی ہی مدیت میں کٹایا پرچہ، اور میں اپنی گواہی پہ گرفتار ہوا، اور میں اپنی گواہی پہ گرفتار ہوا۔ ارے مال مسروقہ تو سب اس کے گھرانے سے ملا، مال مسروقہ تو سب اس کے گھرانے سے ملا، محتسب میرے ہی کیوں در پہ آزار ہوا، محتسب میرے ہی کیوں در پہ آزار ہوا، اور میں بھی ڈوبا ہوں اسی کشتی یارہ کے سمیت، میں بھی ڈوبا ہوں اسی کشتی یارہ کے سمیت، زندگی بھر نہ میں جس میں کبھی اسوار ہوا، زندگی بھر نہ میں جس میں کبھی اسوار ہوا، اور میں بھنور ہوں میں سفینوں کو نگل جاتا ہوں، میں بھنور ہوں میں سفینوں کو نگل جاتا ہوں، میرا دریا تیرے بجرے سے شرمسار ہوا، میرا دریا تیرے بجرے سے شرمسار ہوا، اور اس نے پھیلائی کچھ اس طرح سے باہوں کی سلیب، اس نے پھیلائی کچھ اس طرح سے باہوں کی سلیب، نہ میں مصلوب ہوا اور نہ وہ سنسار ہوا، نہ میں مصلوب ہوا اور نہ وہ سنسار ہوا۔ حضرات، یہ آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کر رہے تھے
ناظم مشاعرہ جناب نظر نقوی صاحب، آپ نے دیکھا اور سنا ہمارے امریکہ اور شکاگو کے شاعر کیسے اپنے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اردو شاعری میں بات کرتے ہیں۔ جناب راز رنگونی صاحب سے، راز رنگونی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عرض کیا ہے، پتہ ہے میں تو کر کے دکھاو، تو کر کے دکھاو، تو کر کے دکھاو جو کہتا ہے اس دم، تو کر کے دکھاو جو کہتا ہے اس دم، وگرنہ پریشان رہے گا تو اس دم، وگرنہ پریشان رہے گا تو اس دم۔ ابھی سانس چلتی ہے دل بھی ہے قائم، ابھی سانس چلتی ہے دل بھی ہے قائم، ابھی نہ سدھرے، ابھی بھی نہ سدھرے تو سدھرے گا کس دم۔ ایک اور قطار ہے، اندھیروں میں روشن چمکتے ستارے، اندھیروں میں روشن چمکتے ستارے، یہ دنیا کہے ہے یہ ہیں ہمارے، یہ دنیا کہے ہے یہ ہیں ہمارے، وہ صدیق اکبر، وہ فاروق اعظم، وہ عثمان علی اور نبی کے نواسے، وہ عثمان علی اور علی کے نواسے، اور علی کے جی اور نبی کے نواسے، وہ عثمان علی اور نبی کے نواسے۔ اب ایک اپنا جو ہے غزل پیش خدمت ہے۔ نہ میں کچھ کہوں گا نہ تو کچھ سنے گا، نہ میں کچھ کہوں گا نہ تو کچھ سنے گا، کتاب عمل میں ہی سب کچھ ملے گا، کتاب عمل میں ہی سب کچھ ملے گا، جو آداب محفل کو رکھا نہ آگے، جو آداب محفل کو رکھا نہ آگے، تو سارا زمانہ وہاں پر ہنسے گا، تو سارا زمانہ وہاں پر ہنسے گا۔ یہ روز حشر کی بات ہے۔ مجھے تو نوازا تھا نعمت سے رب نے، مجھے تو نوازا تھا رب نعمت سے رب نے، اے ناشکر پھر تو وہاں کیا کہے گا، اے ناشکر پھر تو وہاں کیا کہے گا، ابھی وقت باقی ہے کچھ کام کر لے، ابھی وقت باقی ہے کچھ کام کر لے، لحد میں تو سو کر وہاں کیا کرے گا، لحد میں تو سو کر وہاں کیا کرے گا، جلاؤ ستاؤ نہ دل کو دکھاؤ، جلاؤ ستاؤ نہ دل کو دکھاؤ، بڑا دکھ ملے گا جو تو بھی جلے گا، بڑا دکھ ملے گا جو تو بھی جلے گا، محبت عقیدت شرافت سے جی لو، محبت عقیدت شرافت سے جی لو، ترو تازہ جنت میں تو بھی رہے گا، ترو تازہ تو بھی جنت میں رہے گا۔ اب میں گزارش کروں گا جناب شہاب الدین حیدر صاحب کو، بہت بہت شکریہ۔ مرنا لازم ہے مر تو جاؤں گا، مرنا لازم ہے مر تو جاؤں گا، عاشقوں میں مقام کر جاؤں گا، عاشقوں میں مقام کر جاؤں گا، عشق نے کچھ اگر سوال کیا، عشق نے کچھ اگر سوال کیا، آپ
آپ کو ہی جواب کر جاؤں گا، آپ کو ہی جواب کر جاؤں گا، تشنگی رند میری مت پوچھو، تشنگی رند میری مت پوچھو، آنکھ سے پی لو پھر بتاؤں گا۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب منیر الزمان منیر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور جی بھر کر سنائیں۔ ٹھیک ہے، جب بس یہاں پڑھنا ہے تو میرا چند شعر غزل کی ملاحظہ فرمائیے۔ مطلب عرض کر رہا ہوں کہ تمہیں یہ غم ہے رئیسوں سے سلسلہ نہ ملا، تمہیں یہ غم ہے رئیسوں سے سلسلہ نہ ملا، مجھے خوشی ہے فقیروں کے گھر سے کیا نہ ملا۔ تمہیں یہ غم ہے رئیسوں سے سلسلہ نہ ملا، مجھے خوشی ہے فقیروں کے گھر سے کیا نہ ملا، تمام عمر رہے کاسے تہی کی طرح، تمام عمر رہے کاسے تہی کی طرح، وہ لوگ جن کو محبت کا آسرا نہ ملا۔ تمام عمر رہے کاسے تہی کی طرح، وہ لوگ جن کو محبت کا آسرا نہ ملا، تیرے وجود کو مہکا کے کیا ملا مجھ کو، تیرے وجود کو مہکا کے کیا ملا مجھ کو، نسیم صبح سے میرا تو سلسلہ نہ ملا، نسیم صبح سے میرا تو سلسلہ نہ ملا۔ دیکھیے شعر ایک ایسے موڑ پہ روٹھی ہے زندگی مجھ سے، ایک ایسے موڑ پہ روٹھی ہے زندگی مجھ سے، تلاش کرنا بھی چاہا تو راستہ نہ ملا۔ ایک ایسے موڑ پہ روٹھی ہے زندگی مجھ سے، تلاش کرنا بھی چاہا تو راستہ نہ ملا۔ بہت خوش، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جو اپنا دامن دل عمر بھر بچاتے رہے، سوائے تشنہ نبی ان کو کچھ سلا نہ ملا۔ دیکھیے مقطع غزل کا پیش کر رہا ہوں کہ تم اپنے دوست کو لے کر کہاں چھپے ہو میر، تم اپنے دوست کو لے کر کہاں چھپے ہو منیر، تمام شہر میں ڈھونڈا کہیں پتہ نہ ملا۔ تم اپنے دوست کو لے کر کہاں چھپے ہو منیر، تمام شہر میں ڈھونڈا کہیں پتہ نہ ملا، تمہیں یہ غم ہے رئیسوں سے سلسلہ نہ ملا، مجھے خوشی ہے فقیروں کے گھر سے کیا نہ ملا۔ معزز ناظرین اور سامعین، آئیے جناب توفیق احمد انصاری صاحب سے روبرو ہوتے ہیں، جو اپنی شاعری کے ذریعے 50 سال سے شکاگو میں اردو کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ آج وہ اسلام پر جان نچھاور کرنے والوں کی پذیرائی کرتے ہوئے اپنے لافانی شاعری کے ذریعے کیسے نوجوانوں کو اسلامی تاریخ کے نشیب و فراز بتا رہے ہیں کہ جب زندہ قومیں نا امید اور مایوسی کا شکار نہیں ہوتی تو کس طرح اللہ کی مدد، نصرت، فتح اور کامرانی ان کے قدم چومتی ہے۔ آئیے جناب توفیق احمد انصاری صاحب کی شاعری سن کر
اپنے حوصلوں اور امیدوں کو جلا بخشتے ہیں۔ اشارہ ہے، ظلم جب حد سے بڑھے گا لوگ اڑ کر آئیں گے، جان پر کھیلیں گے اور کانٹوں پہ چل کر آئیں گے، جان پر کھیلیں گے اور کانٹوں پہ چل کر آئیں گے، جن کو آنا ہے وہ آئیں گے، مسلسل آئیں گے، برابر آئیں گے، جن کو آنا ہے وہ آئیں گے، برابر آئیں گے، اور پیش قدمی لشکر جرار کی رک جائے گی، پیش قدمی لشکر جرار کی رک جائے گی، ہاتھ میں جس وقت معصوموں کے پتھر آئیں گے، پیش قدمی لشکر جرار کی رک جائے گی، ہاتھ میں جس وقت معصوموں کے پتھر آئیں گے۔ اور یہ خاص طور پر آپ کی طرف اشارہ بھی ہے، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ لڑنے کے لیے، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ لڑنے کے لیے ایک کو آواز دو گے تو 72 آئیں گے، ایک کو آواز دو گے تو 72 آئیں گے۔ اشارے ہیں صرف، اور 2 شعر پہ ختم کر رہا ہوں صرف، وہ کہ جن کو عقل والوں نے کبھی سوچا نہ تھا، وہ کہ جن کو عقل والوں نے کبھی سوچا نہ تھا، سامنے دنیا کے وہ نقشے ابھر کر آئیں گے، نئے نئے نقشے بن رہے ہیں دنیا کے، سامنے دنیا کے وہ نقشے ابھر کر آئیں گے۔ اور مقطع کہا ہے، فتح و نصرت کی قسم توفیق یہ ایمان ہے، فتح و نصرت کی قسم توفیق یہ ایمان ہے، فتح و نصرت کی قسم توفیق یہ ایمان ہے، وقت آئے گا تو دشمن زیر خنجر آئیں گے، وقت آئے گا تو دشمن زیر خنجر آئیں گے۔ ایک ذرا سا منظرنامہ تھا، کیا منظر آپ نے حالات حاضرہ میں جو منظر کشی کیے، سن لیے سر۔ سنتے ہیں محترمہ عطیہ کاظمی صاحبہ کو، جو اکنا ریلیف کا تعارف کرا رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کس طرح اکنا ریلیف کمیونٹی کی خدمت انجام دے رہی ہے۔ Awesome, mashallah, Shura here. Alhamdulillah. So I hope this program is going to be a great success, inshallah. I'm a little bit of Urdu shy too. I hope I can listen in the other room, inshallah. So this is ICNA Relief. Although it's under ICNA, our mother organization is ICNA, but this is a separate department itself. ICNA Relief ہے، جب بھی آپ بولے کہ یہاں پر پروگرام ہوتا ہے تو ICNA Relief، تو ICNA Relief ہے۔ ICNA is mother organization، لیکن اس کے ڈپارٹمنٹ ہے، جیسے آپ کو جانتے ہوں گے آپ، گین پیس ہے، وہ بھی ڈپارٹمنٹ ہے جس میں دعویٰ کا کام ہوتا ہے۔ یہ ریلیف ہے ایکسکلوزیولی لوکل ریلیف، ہمارا کام صرف لوکل نیبرز ان نیڈ جو بھی ہماری اون کمیونٹی میں ہیں شکاگو کے اندر اور نیشنلی 42 اسٹیٹس میں ہمارا یہ پروگرام ہے۔ اور اس کے اندر فوڈ بینک ہے، ہماری فوڈ پینٹری ہے، آپ سب کو واقف ہوں گے فوڈ پینٹری سے جو یہیں پر MSI کے برابر میں ہے، وہاں سے ہمارا اور ایک اور پینٹری ہے شکاگو میں۔ تو ٹوٹل ہمارا ڈسٹریبیوشن ویکلی بیسس پہ 25,000 پاؤنڈ ہوتا ہے، 25,000 pounds آف گروسریز ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں among the needy in both pantries۔ تو ہنگر پریونشن از our largest program۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ آج کل اسنیپ کی گڑبڑ چل رہی ہے کافی سارا، ایون وداؤٹ اسنیپ ایشو از مسلم کمیونٹی ہماری وی کنسیڈر ourselves حلال پینٹری رائٹ، لیکن اس میں حلال میٹ ہی نہیں ہوتا کیونکہ فوڈ بینک جو دیتی ہے ہمیں اس میں گوشت نہیں آتا ہے، لیکن ان کا اپنا ہوتا ہے نا، جس اٹس ناٹ ذبیحہ اور اٹس ناٹ حلال، سو وی گیٹ سم آف اٹ، لیکن ہم ہمارے مسلم لوگوں کو نہیں دے سکتے۔ تو آپ لوگ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی عقیقہ کرتے ہیں یا تقفہ کرتے ہیں یا جو بھی، تو ICNA ریلیف کی پینٹری موجود ہے، یا آپ کے نیبرہڈ میں آپ گوشت ڈونیٹ کر سکتے ہیں، ویسے بھی آپ چاول، تیل، آٹا سب کچھ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ آپ جب بھی موقع ملے آپ تھوڑا سا جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں پینٹری میں کس طرح کے لوگ آتے ہیں، لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ شکاگو کی پینٹری میں تو اتنے خراب موسم میں بھی آپ دیکھیں گے لائن لگی ہوئی ہوتی ہے،
3 घंटे खड़े होते हैं वो लोग। 10 बजे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है, 7 बजे आ जाते हैं, 7 बजे आ जाते हैं शिकागो के अंदर, क्योंकि वो लोग, उनके पास तो कन्वेंस भी नहीं होता। तो यहाँ की पेंट्री में तो गाड़ियों में आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी लाइन अच्छी खासी होती है। तो पेंट्री है हमारी, ट्रांजिशनल हाउसिंग है विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, जिसमें ख़वातीन जो मुश्किल सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हैं, उनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कुछ कभी होता है तलाक हो जाती है, कभी जो है इश्यूज होते हैं, तो फिर वो वैसे सिस्टर्स को हम लोग 6 महीने तक हमारे ट्रांजिशनल हाउसिंग में रखते हैं। उनकी ट्रेनिंग होती है और उनकी स्किल बिल्डिंग होती है और उनको उनके गोल्स होते हैं, और इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर उनको अपने पैरों पर खड़ा करते हैं। लेकिन दिस इज़ ओनली फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। ये जो है डीवी शेल्टर नहीं है, ये होमलेस शेल्टर नहीं है, ये स्पेसिफिक ट्रांजिशनल हाउसिंग प्रोग्राम है। तो इसमें वो सिस्टर्स क्राइटेरिया अगर मीट करते हैं, if they meet the criteria, then only they can be accepted into our program. So the criteria ये होता है कि they should be legal residents of this country and they should go through all these steps कि mentally sound रहना है और अपने पैरों पे खड़े रहने की उनके अंदर काबिलियत होना है। ऐसा नहीं है कि भी कोई होमलेस सिस्टर है और वो काम भी नहीं कर सकती, तो हम वैसे लोगों को नहीं ले सकते। ज़ाहिर है इसका गोल ये है कि सिस्टर्स को अपने पैरों पे खड़ा करना, और बच्चे भी ला सकते हैं, मेल अगर है तो 10 साल के अंदर, लेकिन लड़कियां अगर हैं तो वो भी आ सकते हैं। तो ये प्रोग्राम फॉर मुस्लिम कम्युनिटी वन ऑफ ए काइंड है ये, क्योंकि आपको आउटसाइड मिलेंगे ट्रांजिशनल होम्स या डीवी शेल्टर्स, लेकिन मुस्लिम सिस्टर्स के लिए सोचिए आप कितना बड़ा चैलेंज है। जाके आप कोई भी शेल्टर में अगर उनको भेजते हैं तो ना वहाँ पर हलाल खाना मिलता है, ना हमारी जो फेथ बेस्ड चीज़ें हैं जैसे नमाज है, हिजाब है, ये सारे उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस प्रोग्राम के ज़रिए हम माशाल्लाह एवरी ईयर हर वक्त तकरीबन फुल होती है। 95% सक्सेस रेट है इसका, आई वुड से 99%, और 95% फुल रहती है हर वक्त। हमारे पास हर वक्त जो है ये वेटिंग लिस्ट होती है, वी नीड कार्स फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पर सबर्ब्स में जब आप सेटल करते हैं लोगों को, तो आप सबको तो पता है कि कार कितनी अहम चीज़ है, कार के बगैर वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको खुशखबरी भी सुनाती हूँ, एक सिस्टम ऑल द वे फ्रॉम कहाँ से आई थी वो, IFN के करीब, वर्नॉन हिल्स से आई, जस्ट टू डोनेट अ नाइस कार टू आवर सिस्टर। तो अब सिस्टर ऑलरेडी लाइन में है, वेटिंग लिस्ट में है, उनको हम लोग इंशाल्लाह दे देंगे। तो सोचिए इतनी बड़ी हेल्प ये हो रही है ना। तो ये सिस्टर हमारी इंशाल्लाह जॉब्स प्रोवाइड करेंगे उनको, और अगर उनकी ट्रेनिंग चाहिए होगी ESL की फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश की, तो यहाँ पर तो ESL होता है। ESL प्रोग्राम इज़ ओपन फॉर एवरीवन। यहाँ पर एवरी सैटरडे ESL प्रोग्राम होता है। माशाल्लाह हमारी सिस्टर बीना खुद कंडक्ट कराती हैं, तो एनीबडी इज़ ओपन टू जॉइन द प्रोग्राम इंशाल्लाह। सिस्टर मलिहा का, सिस्टर बीना का, अबीहा का, और हमारे जो कुछ कहा है इसका एडवांटेज लीजिए। अगर आप जैसा कि उन्होंने कहा है, सिस्टर ने कहा कि आप जब गोश्त वगैरह ये करते हैं, कपड़े ये करते हैं, तो ये है कि ये इतना की पॉलिसी के नए कपड़े डोनेट करें। मैं हमारे रंगोनी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मेरे सामने एक बड़ा बैग नए कपड़ों को लाके डोनेट किया MSI में। रंगोनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और तमाम से ये ख्वाहिश है कि इनके इससे मोटिवेट और हो, और इनके हालात से इनके जो ये जितना जो काम कर रहे हैं, it takes a lot of time. I have to talk to Bina, Misbahuddin brother many times to conduct this program, so we don't realize that how hard they are. आप सबका, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो ये मुशायरा नहीं हो सकता था। और आज पहली दफा हमने फलक के पाए जमीन पर खाए हैं। इंशाअल्लाह वो पाए समेट के मिसबा भाई ले जा रहे हैं। आपने आज की महफिल से लुत्फ उठाया होगा। मैं इम्तियाज कैसर साहब, मिसबाहुद्दीन साहब और इकना रलीफ का शुक्रगुजार हूँ। अब मैं गुजारिश करूँगा गालिब हुसैन साहब से कि आए और इजहार तशक्कुर के कुछ अल्फाज करें। वाह, बड़े कम टाइम में हुआ साहब। हजरत, जैसे आपने देखा
کہ اقنا ریلیف نے اپنی چھت ہمیں فراہم کی ہمارے شعراء کو. ہم نے اپنے مقامی شعراء کو سنا اور ایسا لگتا ہے کہ ایک شعر سے میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں. اس دیار غیر میں ہمارے اردو شعراء ہمارے مقامی شعراء کی نظر یہ شعر ہے کہ ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. اس دیار غیر میں اردو کو زندہ کیے ہوئے ہیں. ہم بہت مشکور ہیں اپنے مقامی شعراء کے اور آپ سب کے کہ آپ تشریف لائے اور خاص طور سے اقنا کے جن نے ہمیں یہ چھت فراہم کی. بہت بہت شکریہ. ناظرین اور سامعین، ہماری چھوٹی سی ایک کاوش اقنا کے بینر کے نیچے مقامی شعراء کی نشست آپ کو کیسی لگی؟ برائے مہربانی کمنٹس کر ہماری حوصلہ افزائی کیجیے اور ہمارے یوٹیوب چینل غالب کا انداز بیان کو لائک اور سبسکرائب کیجیے. دیکھیے دیار غیر میں کیسے ہمارے مقامی شعراء اردو کو زندہ کیے ہوئے ہیں. شکریہ.